الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریف اللہ کے لیے جو رب ہے عالمین کا، خالق و مالک ہے کائنات سارے جہان کا۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے بعد درود ہو جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کی آل پر، جیسا کہ آپ کا مرتبہ ہے، عظمت و شان ہے کہ آپ نبیوں کے بھی نبی ہیں اور رسولوں کے بھی رسول ہیں، شاہوں کے تاج، تاجداروں کے بھی تاجدار ہیں، کشتی ملت کے کھیونہار، سب سے انوکھے اور سب سے نرالے ہیں، حضرت عبداللہ کی آنکھوں کے تارے اور عام نبی کے راج دلارے ہیں، جن کا نام نام گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ روشن اور اللہ کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، آپ کی مقدس بارگاہ میں بادب درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں اور محبت سے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، پیارے اسلامی بھائیوں، جو آیت ہم نے تلاوت کی یہ سورہ نساء کی سب سے پہلی آیت ہے۔ یہ سورہ نساء مدینہ شریف میں نازل ہوئی، اس میں 177 آیتیں ہیں اور 3045 کلمے ہیں، 16030 حروف ہیں۔ اس سورہ کو اللہ تعالیٰ نے مدینہ شریف میں نازل فرمایا، اور سب سے پہلی آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا یہ ایک خاص حکم نہیں ہے کسی قبیلے کے لیے یا کسی مذہب کے لیے، مشرق والوں کے لیے یا مغرب والوں کے لیے، جنوب یا شمال والوں کے لیے، یہ کسی ایک سمت والوں کے لیے حکم نہیں، بلکہ یہ عام حکم ہے تمام انسانوں کے لیے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، یعنی تمام انسانوں کے لیے یہ حکم فرمایا گیا کہ تم اپنے رب سے ڈرو، اور پھر اپنی قدرت اور عظمت کا اظہار فرمایا گیا، اور ہمیں یہ بتایا گیا کہ تم اپنی حقیقت سمجھو اور خود کو سمجھو اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی عظمت کا مظاہرہ کرو، دیکھو کہ تمہارا رب کتنی قدرت والا ہے، کتنی عظمت والا ہے۔
خلقکم من نفس واحدہ، تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا، اور پھر ان دونوں سے بہت سے مرد اور بہت سی عورتیں زمین پر پھیلا دیے، یعنی دنیا میں پھیلا دیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا اور لوگوں کو ان کی حقیقت یاد دلائی کہ تمہارا وجود کس طرح سے ہوا ہے، تم کیا ہو، اس چیز کو سمجھو۔ حالانکہ دنیا کے بے دین اور بد عقل اور نافہم لوگ اس بات کا مضحکہ اڑاتے ہیں کہ عجیب پیدائش کا معاملہ ہے، لیکن جو صاحب عقل ہیں اور دانشور لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کو، جو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اور اپنی عظمت کا اظہار فرمایا اور اپنے بندوں کو ان کی پیدائش، ان کی حقیقت بتائی، اس بات کے لیے بڑی مضبوط اور بہترین دلیل سمجھتے ہیں۔ آپ ذرا دیکھیں، اس چیز کو اگر سمجھنا چاہیں تو آپ اس حساب کو دیکھیں جو مردم شماری کا حساب ہوا کرتا ہے۔ آج جو تعداد مردم شماری کے حساب سے انسانوں کی دنیا میں موجود ہے، اگر آج سے 100 سال قبل کا آپ حساب دیکھیں گے تو تعداد بہت کم نظر آئے گی، اور بھی 100 سال پیچھے چلے جائیں اور اس وقت کی تعداد دیکھیں تو یہ تعداد انسانوں کی اور بھی کم ملے گی۔ اسی طرح سے جب اپنے ماضی کی طرف پیچھے چلتے چلے جائیں گے اور اپنے ماضی کو دیکھتے چلے جائیں گے تو اس کمی کی، اس تعداد کی جو حد ہوگی وہ حضرت آدم علیہ السلام پر آ کر منتہی ہوگی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک جان سے پیدا کیا ہے، اور اس جان کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، اور اسی ایک جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور پھر اسی جوڑے سے دنیا میں بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیے۔ مثال کے طور پر آپ دوسری طرح سے بھی سمجھ سکتے ہیں، آج دنیا میں کروڑوں سید موجود ہیں، لیکن جب ان کی تعداد پچھلے وقت کی آپ دیکھیں گے تو اب سے پہلے کا جب ان کا حساب و کتاب دیکھیں گے تو آج کے مقابلے پہ سیدوں کی کم تعداد ملے گی، اور اس سے پہلے اور بھی پہلے چلے جائیں گے تو اور بھی کم تعداد ملے گی۔ تو جب آپ ان کی صحیح تعداد اور صحیح کمی کو دیکھیں گے کہ یہ سیدوں کا سلسلہ کہاں سے شروع ہے، تو کمی کی حد یہ ہوگی کہ یہ سیدوں کا سلسلہ اور ان کی تعداد بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جا کر رکے گی، اور کمی کی حد یہ ہوگی کہ سیدوں کی ذات ایک حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہوگی۔ اسی طرح بنی اسرائیل کو دیکھیں، دنیا میں کروڑوں موجود ہیں، لیکن ذرا حقیقت سمجھیں، جب ان کی تعداد کو آپ دیکھیں گے تو جیسے جیسے ماضی میں جاتے چلے جائیں گے تعداد کم ہوتی چلی جائے گی، اور آپ کے سامنے حقیقت کھلتی چلی جائے گی، اور یہاں تک ایک کمی کی حد حضرت یعقوب علیہ السلام پر جا کر منتہی ہو جائے گی۔ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام سے اسرائیل
کا جو بنی اسرائیل ہے یہ نکلے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام پر جا کر بنی اسرائیل کی تعداد آپ پر ٹھہرتی ہے۔ اسی طرح سے دنیا میں جتنے بھی شعبے ہیں، جتنے بھی قبائل ہیں، اگر ان قبائل کی آج کی تعداد کے مقابلے میں جب پچھلی تعدادوں کو دیکھتے چلے جائیں گے تو کمی کی حد یہ ہوگی کہ سب کا جو وجود ہے، سب کا جو سلسلہ ہے، وہ ایک ذات حضرت آدم علیہ السلام پر آن کر ٹھہرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب یہ قدرت بیان فرمائی گئی ہے، اس میں ہمارے لیے کئی سبق پیدا ہوتے ہیں۔ ایک تو ہم اللہ کی اس زمین میں امن اور شانتی کے ساتھ رہیں اور اپنی حقیقت کو سمجھیں کہ کوئی ہمارا دشمن نہیں، سبھی ہمارے بھائی ہیں، ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ سب سے پہلے ہم انسان ہیں اور بعد میں مذہب کا وجود ہوا ہے، اور یہ مذہب جن کو دھرم کہا جاتا ہے، ان کا سبق بھی یہ ہے کہ اے انسان تو خود کو سمجھ، تو کیا ہے، اپنی حقیقت کو جان لے اور ایک اچھا انسان بن کر انسانیت کے کام کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں ایک تو ہماری حقیقت یاد دلائی، اور پھر ہمارے لیے یہ بھی سبق ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں۔ آج اپنی خواہشات کے پیچھے ایسے پڑے ہوئے ہیں کہ ذرا ذرا سی بات پر ہم ایک دوسرے کے دشمن بنتے چلے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کی جان لے لینا چاہتے ہیں، ایک دوسرے کا مال ہڑپ کر لینا چاہتے ہیں، کسی کی عزت لوٹ رہے ہیں، کسی کی آبرو سے کھیل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حقیقت یاد دلائی ہے کہ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو، تمہیں ایک جان سے پیدا کیا گیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور پھر اس جوڑے سے بہت سے مرد اور بہت سی عورتیں اس زمین پر پھیلا دی گئی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ تم جب اپنی حقیقت کو سمجھو گے تو تمہیں یہ سمجھ میں آئے گا کہ تم ایک ہو اور آپس میں نیک بنو، آپس میں بھائی بنو۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا کثیرا ونساء۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور اللہ سے ڈرو اور رشتوں کا لحاظ رکھو۔ یعنی آج جو ہم اس چیز کا فرق نہیں کر رہے، اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے، رشتوں کو تار تار کر رہے ہیں، آبرو ریزی میں ملوث ہیں، لوگوں کے مال کو ہڑپ رہے ہیں اور کسی کی عزت کو لوٹ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ فکر دلائی ہے کہ اے لوگوں، رشتوں کا لحاظ کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہر طرح سے، ہر طرف سے اور ہر جگہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تم اللہ تعالیٰ سے دور نہیں ہو، تمہیں اچھی طرح سے تمہارا رب دیکھ رہا ہے۔ یہ مت سمجھ لینا کہ تم اپنی کسی کمی کو اپنے رب سے چھپا لو گے، تمہاری ہر حرکت کو تمہارا مالک، تمہارا خالق دیکھ رہا ہے۔ تو اے انسانوں، اللہ کے حکم کو سمجھو، اللہ کے کلام کو سمجھو اور اچھے انسان بن کر انسانیت کے کام کرو، اور اپنی حقیقت کو جانو کہ ہم سب ایک ہیں، اور ایک ہونے کے ناطے ہم سب نیک بھی بنیں اور آپس میں محبت پیدا کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔